السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 82 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے غصہ ٹھنڈا کرنے کی ترکیب۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا غضب احدکم وهو قائم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو، فلیجلس، بس اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ فإن ذهب عنہ، اگر وہ غصہ، عنہ الغضب، اگر اس سے غصہ چلا جائے تو بہت اچھا۔ وإلا فلیضطجع، اور ورنہ وہ لیٹ جائے۔ یعنی غصہ آ جانا یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کو غصہ آ ہی جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو، مسلمان کو غصہ وہاں آنا چاہیے جہاں وہ کوئی غیر شرعی کام دیکھے۔ غیر شرعی کام ہوتا ہوا دیکھ کر غصہ نہ آنا، یہ بے غیرت ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں تم برائی کو دیکھو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو ہاتھ سے روک دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے منع کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، بس اگر تم اس کو اپنی زبان سے بھی نہ روک سکو تو پھر کیا کرو؟ پھر فرمایا کہ کم از کم اس کو اپنے دل میں برا سمجھو، اور جو شخص برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کو غصہ نہیں آئے گا، اس پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو فرمایا کہ اس کے دل میں ایمان یہ نہیں ہے، یعنی بہت کم ہے، اس کے دل میں ایمان بہت کم ہے، اور یہ ایمان کا آخری حصہ ہے۔ اگر ایک شخص کو برائی ہوتے ہوئے دیکھ کر دل میں بھی غصہ نہ آئے تو یہ ایمان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض جگہوں پر غصہ کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی جب ہم کوئی غیر شرعی کام دیکھیں تو اس غیر شرعی کام کے اوپر غصہ آ جانا بہت ضروری ہے، اور پھر ایسا غصہ یہ جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس غصے کو اچھے طریقے سے جاری کیا جائے۔ جب کسی برائی کو دیکھ کر غصے کو جاری کرنا ہو تو اس وقت یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ غصے سے کام بڑھے گا، خراب ہوگا یا درست۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے غصے کی وجہ سے یہ گناہ کا کام کرنے والا رک جائے گا تو پھر غصہ جاری کر دینا چاہیے، یعنی اس کو ڈانٹ دیا جائے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ اس سے کام خراب ہوگا، لڑائی بڑھ جائے گی، تو پھر اچھے موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کرتے ہوئے ہمارا بہت خیال رکھا کرتے تھے، یعنی موقع کی مناسبت سے بات کرتے تھے۔ جس موقع پر بات کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا تھا اس وقت وہ بات کیا کرتے تھے، بے موقع غصہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غصہ جاری کرتے وقت یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جاری کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو رک جایا جائے اور صحیح موقع کو تلاش کرنے کے بعد اس شخص کو اس برائی سے ڈانٹ کر یا پیار سے روک دیا جائے۔ باقی رہا عام حالات میں غصہ آ جانا، تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے اس وقت اس کا دوران خون تیز ہو جاتا ہے، یعنی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے دور میں جب سائنس کے یہ تجربات اور یہ مشینریاں نہیں تھیں، اس دور میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق یہ بات فرمائی کہ جب غصہ آ جائے تو بیٹھ جاؤ، کیونکہ بیٹھنے سے بلڈ پریشر میں فرق آتا ہے، اور اگر پھر بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جاؤ۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غصہ کرنے والے شخص کو دیکھ کر فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے، اگر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس کا غصہ جا سکتا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ غصے میں شیطان کا بھی دخل ہوتا ہے،
تو جب بندے کو غصہ آئے تو اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے اور اپنے غصے پر قابو پائے۔ ہم اس سے پہلے یہ حدیث بھی پڑھ آئے ہیں کہ غصہ یہ یعنی بہادری کی علامت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، بچھاڑ دینے والا، ڈھا دینے والا، اوپر چڑھ جانے والا بہادر نہیں ہے، لیکن بہادر تو وہ شخص ہے یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، کیونکہ غصہ یہ غیر شرعی کاموں پر تو جائز ہے، اور بلا وجہ غصہ کرنا یہ اخلاق کے اچھا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کی نعمت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 84 پڑھیں گے، جس کا موضوع ہے حقیقی مفلس کون ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون، کیا تم جانتے ہو، ما المفلس، غریب کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے غریب تو وہی ہے جس کے پاس درہم نہیں اور نہ ہی کوئی سامان ہے۔ یعنی درہم یہ اہل عرب کی کرنسی تھی، چاندی کے سکے یہ ہوتے تھے، اور دینار یہ سونے کے سکے تھے۔ تو دینار تو امیر لوگوں کے پاس ہوتے تھے، تو درہم غریبوں کے پاس ضرور ہو جاتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ جس کے پاس درہم بھی نہ ہو، نہ ہی اس کے پاس کوئی گھر کا ساز و سامان ہو، نہ کھانے پینے کا سامان ہو، وہ غریب ہے۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ میری امت کے مفلس قیامت کے دن وہ ہوں گے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزے، زکوٰۃ یعنی نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئیں گے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، ادھر سے ایک شخص آئے گا، کہے گا کہ اللہ، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ وَقَذَفَ هَٰذَا، اور اس پر اس نے بہتان لگایا تھا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، اور اس کا مال اس شخص نے کھا لیا تھا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، اور اس کا اس نے خون بہا دیا تھا۔ وَضَرَبَ هَٰذَا، اور اس کو مارا تھا۔ فَيُعْطَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، بس دے دیا جائے گا اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے، اور اس مظلوم کو بھی اس کی نیکیوں میں سے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ، بس اگر فانیت ختم ہو جائیں گی اس کی نیکیاں، اس سے پہلے کہ اس کے قرض ادا کیے جائیں، یعنی مظلوم لوگوں کو ان کا حق دیا جانے سے پہلے اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ، تو مظلومین کی خطائیں لی جائیں گی، ان کے گناہ پکڑے جائیں گے۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اور ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی ایسا شخص جو دنیا پر لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا، قیامت کے دن اس کی یہ حالت ہوگی کہ اس کی تمام نیکیاں مظلومین میں تقسیم ہونے کے بعد بھی مظلومین ختم نہیں ہوں گے، تو پھر مظلوم لوگوں کے گناہوں کو اس ظالم کے اوپر ڈال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب وہ لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں جائے گا تو پھر اسے جہنم سے نکلنے کی کب امید ہوگی؟ فرمایا کہ یہ ہے میری امت کا مفلس، یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا پر ظلم کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ظلم کی جو فہرست بیان کی ہے وہ کیسی ہے۔
آپ نے فرمایا کہ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، کہ وہ نیکیوں والا شخص اس حال میں آئے گا، اس نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری ہوگی کہ اس کو اس نے گالی دی، اس پر بہتان لگایا، یعنی یہ ساری فہرست نبی علیہ السلام نے آگے بیان کیے۔ دیکھیں کہ اگر ایک شخص کو گالی دینے کی عادت ہے نا، تو یہ ایک عادت نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کو اور بھی بہت سی عادتیں ہوں گی۔ جب وہ گالی دے گا پھر اسے کوئی پوچھے گا تو وہ جھوٹ بھی بولے گا کہ میں نے گالی نہیں دی۔ پھر یہ ہے کہ گالی ہمیشہ اسی زبان پہ آتی ہے جس زبان میں گندگی ہو، صاف ستھری زبان کے اوپر گالی نہیں آتی۔ اور جس شخص کو عادت ہے گالی دینے کی وہ ایک دفعہ نہیں دے گا۔ عادت جو ہوتی ہے نا، عادت کا معنی یہ ہوتا ہے عادت، لوٹ لوٹ کر آنے والی، بار بار جس پر عمل کیا جائے۔ تو جن لوگوں کو یہ عادت ہو جاتی ہے یا کوئی بھی، تو وہ دن میں کئی بار گالی دیتے ہیں۔ فرض کر لیں اگر ایک شخص نے دن میں 10 بار گالی دی ہے تو مہینے میں 300 دفعہ، اور سال میں یہ تقریباً 3600 دفعہ یا 3665 یعنی 650 دفعہ ایک سال میں اس کی اتنی گالیاں بن جائیں گی۔ یہ تو ایک اندازہ ہے۔ گالی دینے والے لوگ جب دیتے ہیں نا تو وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی گالی دے دیتے ہیں، اپنے بچے کو بھی دینے سے باز نہیں آتے، موسم کو گالی دیتے ہیں، ہوا کو گالی دیتے ہیں، کسی اور چیز کو، آگ کو گالی دیتے ہیں، برتنوں کو دیتے ہیں۔ جن کو عادت ہوتی ہے وہ بہت گالیاں دیتے ہیں۔ تو پھر سوچا جائے کہ اس کی وہ گالیاں، کیونکہ گالی بذات خود ایک گناہ ہے۔ اب ایک جاندار کو گالی دی جائے گی وہ تو قیامت کے دن آ جائے گا اور اپنا حق لے لے گا، لیکن اگر ایک شخص بے جان چیز کو گالی دیتا ہے تو یہ بے جان چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آندھی چلی اور ایک شخص کی چادر اڑ گئی، اس نے ہوا کو گالی دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہوا کو کیوں گالی دیتے ہو؟ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آئی ہے۔ جب تم نے ہوا کو گالی دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو دی یا اللہ کی نعمت کو دی۔ تو اسی طرح تہمت لگانے والا شخص، تہمت زنا کی بھی ہوتی ہے، چوری کی بھی ہوتی ہے، اپنی بات کسی دوسرے کے اوپر لگا دینا، برتن خود سے ٹوٹا ہے اور نام بھائی بہن کا لگا دینا، ایک غلطی اپنے آپ سے ہوئی ہے لیکن اس کا نام اپنے کسی رشتہ دار پہ لگا دینا۔ گھر میں مختلف جب لوگ رہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں، تو بہت سے آپس کے رشتے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ غلطی ایک کرتا ہے اور نام دوسرے پہ لگا دیتا ہے۔ تو جس کو یہ عادت ہے نا، وہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں کرے گا، وہ بار بار کرے گا، اور جتنی دفعہ کرے گا اتنی دفعہ کا ہی لینا دینا اس کے اوپر آئے گا۔ اس کا ہر موقع ایک ظلم ہوگا، ہر موقع ایک زیادتی ہوگی، ایک گناہ ہوگا۔ اسے ہر موقع کو قیامت والے دن علیحدہ علیحدہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی کا مال کھانا، فرض کریں کہ ایک دکاندار کم تولتا ہے تو وہ کیا کسی ایک کا کم تولے گا؟ نہیں، جب اس کو عادت ہے تو وہ ایک دن میں کئی گاہکوں کو نقصان دے گا، اور اسی طرح وہ زندگی بھر میں بے شمار مرتبہ نقصان دوسروں کا کرے گا۔ اور پھر ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ کم تولنے میں، کم ماپنے میں ہم لوگ بعض اوقات اپنے ہمسایوں کو ادھار چیز دے دیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، تو اس میں بھی اس بات کا اطلاق ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہمسائی سے آٹا لے آئیں لیکن دیتے ہوئے ارادتاً کم دے دیا۔ غلطی جو ہو جاتی ہے، غلطی اور چیز ہے۔ اسی طرح کوئی اور چیز بھی جتنی لیتی ہیں اتنی نہیں دیتی، تو یہ کم دینا یعنی یہ مال کھانے کی صورت ہے۔ اسی طرح شراکت کے کاروبار میں بھی مال کھایا جاتا ہے، اور مال کھانے کی بے شمار اور بھی صورتیں ہیں، مثلاً سود کے ذریعے سے کسی کا مال کھانا، یہ بھی مال کھانے کے ضمن میں ہی آتا ہے۔ اور سود کے علاوہ بھی زندگی کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ ایک دوسرے کے مال کو کھا لیتا ہے۔ مثلاً کسی کی امانت پڑی ہوئی ہے، یا جس طرح گھروں میں چاول گندم اکٹھے قریب قریب پڑے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ اپنی چیز کے ختم ہو جانے کے ڈر سے دوسرے کی چیز کو استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ بھی مال کا کھانا ہے۔ اس طرح باپ اگر بیٹے کا ظلمن، ویسے تو باپ کو حق حاصل ہے کہ وہ بیٹے کا مال کھائے، لیکن ظلمن اگر وہ کھا لیتا ہے
یا چوری کر کے کھا لیتا ہے۔ چوری چاہے باپ اور اولاد کی ہو یا اولاد اور باپ کی ہو، چوری چوری ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی یعنی جتنے بھی ذرائع ہیں، اس کا مختصر یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی حد کے اندر رہنا چاہیے۔ اپنی چیز کھاؤ، اپنی چیز استعمال کرو، کسی دوسرے کی چیز استعمال کرو تو اس سے اجازت لے لو یا اس کو اطلاع کر دو۔ کسی دوسرے کا خون بہانا، یہاں قتل تو ایک انتہائی معاملہ ہے۔ بعض اوقات لڑائی میں ایک دوسرے کو اس طرح کی چوٹ لگائی جاتی ہے کہ جس سے خون بہہ نکلتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ قیامت والے دن حقوق العباد میں سے جو سب سے پہلا حساب ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی کا خون بہانے سے بچو، اگرچہ ایک چلو ہی ہو، یعنی چلو بھر خون بھی کسی کا نہ۔ اب چلو بھر خون یا چند قطرے کسی کو چوٹ لگا کر بہا دینا، یہ تو یعنی عام چھوٹی موٹی لڑائی میں بھی ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ وَضَرَبَ هَذَا، اور اس کو مارا تھا۔ جن کو ہاتھ چلانے کی عادت ہوتی ہے نا، ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی بلا وجہ ادھر سے آئی چپیڑ مار دی، ادھر سے آئی تھپڑ مار دیا، ادھر سے آئی مکہ مار دیا، کان کھینچ دیا۔ نہیں، چاہے اپنی اولاد ہو یا دوسرے، ہر کام اپنی حد کے اندر رہ کر کرنا چاہیے۔ بلا وجہ بچوں کو یا دوسروں کو مارنا، شوہر کا غصہ بچے پہ نکالنا یا بچے کا غصہ کسی اور کے اوپر جا کر نکال دینا، یہ زیادتی ہے۔ جس کی بات ہو اسی تک ہی رہنی چاہیے۔ بلا وجہ کسی دوسرے کے بچے کو یا اپنے بچے کو یا کسی بھی دوسرے شخص کو مارنا، یہ ایک ظلم ہے اور قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام قسم کے جو مجرم ہیں، ظالم ہیں، یہ قیامت کے دن ان کے پاس چونکہ اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں ہوگی، کسی بھی مال و متاع کے یہ مالک نہیں ہوں گے، تو وہاں نیکیوں کا لینا دینا ہی چلے گا۔ تو پھر ان کو مظلومین کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر مظلومین کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے ہر قدم کو سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعزاء و اقرباء کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کا حق مارنے سے بچیں، ان کو تکلیف پہنچانے سے بچیں، اور آخرت میں ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم حدیث نمبر 84 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے لوگوں کی خوشنودی کے مقابلہ میں اللہ کی رضا مقدم ہونی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو شخص اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہے لوگوں کی ناراضی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، کفاہ اللہ مونۃ الناس، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی مشقت سے، مؤنت مشقت، لوگوں کی مشقت، لوگوں کی طعن و تشنیع سے کفاہو بچا لے گا۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جو شخص لوگوں کی رضا چاہے بسخط اللہ، اللہ کو ناراض کر کے، وکلہ الی الناس، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کی ہے، کہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کی رضا تلاش کرنے کے لیے پوری زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ہمیں قدم قدم پر اپنا عمل اس طرح کا نظر آئے گا کہ جہاں ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی آ جاتا ہے تو اس کی خوشی کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، شوہر کی خوشی کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کی خوشی کے لیے مرد اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، عورت کی خوشی کے لیے مرد شوہر داڑھی منڈوا دیتا ہے، وہ شوہر کے نام پر پردہ اتار دیتی ہے، وہ بیوی بچوں کی خوشی کے لیے حرام کماتا ہے،
اور بیوی شوہر کو عارضی خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتی ہے، بڑے بڑے غلط کام کرتی ہے، شوہر کی کمائی سے چیزیں لا کر اپنے ماں باپ کا دوسروں کا نام لگا کر پیش کر دیتی ہے۔ اسی طرح بچوں کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں اور بڑے بڑے غلط کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ مرد صرف اپنی فیملی کی خوشی کے لیے چوری تک، ڈکیتی تک کر جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ خاندانی رسمیں، یہ مذہبی رسمیں، یہ سب کس لیے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو خاندان کیا کہے گا؟ بعض اوقات یوں دیکھا جاتا ہے کہ کسی گناہ کا کام کرنے والے کو کوئی شخص منع کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ کام شریعت کے خلاف ہے، آپ ایسا نہ کریں، لیکن وہ اس کو نظر انداز کر کے اپنے خاندانی رسوم و رواج کو جاری رکھتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میرا خاندان کیا کہے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ خوشی کی تمام رسمیں، یہ صحرا بندی، یہ مہندی، یہ اس کے علاوہ کئی کئی دن گھروں کے اندر ڈھولک کا بجنا، لڑکیوں لڑکوں کا ناچ اور گانا، مخلوط مجلسیں، یہ یعنی دلہے کے ساتھ جو دودھ پلائی اور اس کا گھٹنا باندھنا، جوتا چھپانا اور نہ جانے کیا کیا کچھ، پھر یہاں تک کہ ایک نئی نویلی دلہن کے گود میں یا اس کے بالکل قریب اس کے جوان دیور کو لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایسی ایسی غلط رسمیں، ایسے ایسے گناہ کے کام کہ بہنوئی جو دلہا کی شکل میں موجود ہوتا ہے، سالیاں اس کے اوپر گرتی ہیں، حالانکہ عورت کے جسم کو کسی غیر مرد کا ٹچ کرنا یا مرد کا کسی عورت کو یوں چھو جانا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا تھا۔ تو ہمارے پاس اس چیز کا کیا جواز ہے کہ ہم اپنی جوان بیٹیوں کو دلہا کے ساتھ ہنسی مذاق میں ہاتھا پائی کی اجازت دے دیتے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں بھی سجی بنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح پھر قرآن کے نیچے سے دلہن کو گزارنا اور اس کے سر کے اوپر سے گندم چاول چیزوں کا وار کے پھینک دینا، یہ سب چیزیں کس لیے ہیں؟ ان کو مذہبی رنگ دے کر لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وفات کے موقع پر جتنی بھی رسومات ہیں یہ سب غیر شرعی ہیں۔ کلمے کا اکٹھا کرنا، درود شریف کو پڑھ کے اکٹھا کرنا، قرآن کو پڑھ کے اکٹھا کرنا، ان چیزوں کا قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جس قدر قرآن کو پڑھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، ہم تو ان کا عاشر رشید بھی نہیں ہیں، لیکن دیکھیے نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے فوت ہوئے، 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، 6 بچے آپ کے فوت ہوئے، لیکن آپ کو تاریخ میں کہیں بھی یہ چیز نہیں ملے گی کہ لوگوں نے قرآن اکٹھے کر کے دیے ہوں کہ اللہ کے رسول ہم نے اتنی دفعہ پڑھے ہیں آپ کے بیٹے کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے، یا ہم نے اتنی دفعہ کلمہ پڑھا ہے۔ پھر وہ کلمہ اور قرآن جو پڑھے ہوتے ہیں وہ ہم ایک مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہیں جس کو خود کو پتہ نہیں قرآن آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، وہ خلوص سے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں، پھر رسول اللہ کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو محترم سامعات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام مشقتوں سے آزاد کیا ہے۔ ہم براہ راست اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا کو سنے گا۔ تو یہ بات ایک یاد رکھنے کی ہے کہ جسمانی عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ ہر شخص کی اپنی ہیں۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے اگر جسمانی عبادت کر سکتا ہو تو پھر کسی کی نماز بھی پڑھی جائے، کسی کا روزہ بھی رکھا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم روزے کا فدیہ بھی کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو وہ ہماری طرف سے ایک فدیہ ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ جس کو دیا گیا ہے وہ اس کا روزہ ہی رکھے گا تو ہمارا روزہ پورا ہوگا، نہیں، وہ بے شک کھانے پینے کے لیے کہیں بھی استعمال کر لے، کوئی دوائی لے آئے، کوئی کپڑا لے آئے، بس ہم دے کے فارغ ہو گئے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی رضا کے لیے اپنی خاندانی رسومات کو اندھا دھند پورا کرتے آ رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا نا،
تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے اوپر کبھی نہ کبھی راضی کر دے گا۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا کی پرواہ کرتا ہے، لوگوں کی ناراض ہونے کی پرواہ نہیں کرتا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے ساتھ مطمئن کر دیتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارک ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ جب توحید پر کاربند رہے تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ خوش کر دیا۔ لیکن جن لوگوں نے لوگوں کی رضا کی پرواہ کی اور اللہ کو ناراض کر دیا، وہ ابو جہل ٹھہرے، وہ ابو لہب کہلائے، وہ کفار مکہ کہلائے، مشرکین مکہ کہلائے، وہ یہود و نصارہ کہلائے۔ تو لوگوں کے ناراض ہونے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ شادیوں پر ہم ہزاروں بلکہ آج کل تو لاکھوں روپے ہم صرف اپنی خوشی کے نام پر لٹا دیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن ان تمام چیزوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ منو پھول دلہنوں کے اوپر اور کمروں کے اندر بچھا دیے جاتے ہیں اور لوگوں پر نچھاور کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی فضول خرچی کہ اسراف سے آگے بڑھ کر تبذیر تک پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، بیٹے بیٹی کو خوش کرنے کے لیے، دلہن کو خوش کرنے کے لیے، اپنا مال دکھانے کے لیے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ اچھے اور جو کام ضروری ہیں ان کو کرنے کی توفیق دے، غیر ضروری کاموں سے ہمیں بچنے کی اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کی ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تاکہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے اور لوگ خود ہی راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش ہی کر دے گا۔ فرمایا کہ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، جو لوگوں کی رضا چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ وَكَّلَهُ إِلَى النَّاسِ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں تو لوگ تو پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ ایک شخص اپنی شادی کو، اپنے بیٹے کی شادی کو اتنا مزین کرتا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ بلکہ کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے، ہر رسم پوری کرتا ہے، لیکن اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات اور بھی بڑھ جاتے ہیں کہ لو اس نے اتنا کچھ کیا تھا تو یہ کیوں نہیں کیا۔ ایک وہ شخص ہے جو بالکل سادگی کے ساتھ اپنے بیٹی کا نکاح کرتا ہے اور وہ اپنی وہ رقم کسی غریب پر خرچ کر دیتا ہے یا اس کو کسی اچھے کام میں لگا دیتا ہے، تو ایسے شخص پر تھوڑا سا اعتراض تو ہوگا کہ اس نے ہمیں مدعو نہیں کیا یا اس نے یہ نہیں کیا وہ، لیکن بہت جلدی لوگ اس کے ساتھ راضی ہو جائیں گے۔ ایسے ہی غمی کے موقعوں پر، ایسے ہی ضروریاتی زندگی میں جب ہم لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے بلکہ شریعت کے احکامات کی پرواہ کرتے ہوئے وہ کام کریں گے جو شرعی ہیں اور ان کاموں سے بچ جائیں گے جو غیر شرعی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا اور لوگ ہم سے ناراض ہونے کی بجائے انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ عزت وہ ہے جو دائمی ہو۔ اللہ ہمیں دائمی عزت جو شریعت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے وہ عطا کرے، جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ میدان حشر میں بھی وہ ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔